بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، پیج ہے 683، سورۃ البقرہ نمبر 2، اور آیت وہی چل رہی ہے 283۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تالے کیسو گیسوئے لیلا، اس کی تاریکیوں سے دوش بدوش، خنک ایسا کہ جس سے شرما کر قرائے مہر پہ قرائے زمہریر ہو روپوش۔ میں نے پوچھی جو کیفیت اس کی، حیرت انگیز تھا جو اب سردشت۔ یہ مقام خنک جہنم ہے، نار سے نور سے تہی آغوش۔ خلاصہ تفسیر، وی لاگ نمبر 3۔ اے ایمان والو، جب معاملہ کرنے لگو ادھار کا، خواہ دام ادھار ہوں یا جو چیز خریدنا ہے وہ ادھار ہو، جیسے بی سلم میں ایک میعاد معین تک کے لیے، تو اس کی یادداشت تو دستاویز کو لکھ لیا کرو، اور یہ ضرور ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھے، یعنی کسی کی رعایت کر کے مضمون میں کمی بیشی نہ کرے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، جیسا کہ خدا نے اس کو لکھنا سکھلایا ہے۔ اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور کاتب کو وہ شخص بتلا دے اور لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، کیونکہ دستاویز کا حاصل اقرار حق کا ہوتا ہے، تو جس کے ذمے حق ہے اس کا اقرار ضرور ٹھہرا، اور لکھاتے وقت اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرتا رہے، اور اس حق میں سے ذرا برابر بتلانے میں کمی نہ کرے۔ پھر جس شخص کے ذمے حق واجب تھا وہ اگر ضعیف العقل یعنی محتوع یا مجنون ہو، یا ضعیف البدن یعنی نابالغ یا پیر فرتوت ہو، یا اور کسی اتفاقی امر سے خود بیان کرنے کی اور لکھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو، مثلا گونگا ہے اور لکھنے والا اس کا اشارہ نہیں سمجھتا، یا دوسرے ممالک کا رہنے والا ہے اور اس کی زبان غیر رکھتا ہے اور لکھنے والا اس کی بولی نہیں سمجھ سکتا، تو ایسی حالت میں اس کا کارکن ٹھیک طور پر لکھوا دے، اور دو شخصوں کو اپنے مردوں میں سے کوئی بھی گواہ، یعنی مردوں میں سے گواہ بھی کر لیا کرو، اور شرن اصل مدار ثبوت دعویٰ کا یہی گواہ ہیں، گو دستاویز نہ ہو، اور خالی دستاویز بدون گواہوں کے ایسے معاملات میں حجت اور معتبر نہیں۔ دستاویز لکھنا صرف یادداشت کی آسانی کے لیے رہے کہ اس کا مضمون دیکھ کر اور سن کر طبی طور پر اکثر تمام واقعہ یاد آ جاتا ہے، جیسے ان قریب قرآن کریم میں آتا ہے۔ پھر اگر وہ دو گواہ مرد میسر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لی جائیں، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے پسند کرتے ہو، اور ایک مرد کی جگہ دو عورتیں اس سے تجویز کی گئی ہیں، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی شہادت کے کسی حصے کو خود ذہن سے یہ شہادت کے وقت بیان کرنے سے بھول جائے، تو ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور یاد دلانے کے بعد شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے، اور گواہ بھی انکار نہ کریں، اور جب گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں کہ اس میں اعانت ہے اپنے بھائی کی، اور تم اس دین کے بار بار لکھنے سے اکتایا مت کرو، خواہ وہ معاملہ دین کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ لکھ دینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنا ہے اللہ کے نزدیک، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ سزاوار ہے۔
اس بات کا کہ تم معاملے کے متعلق کسی شبہ میں نہ پڑو، اس لیے لکھ ہی لینا چاہیے، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو بہم لیتے دیتے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تم پر کوئی الزام اور مضرت نہیں ہے، اور اتنا اس میں بھی ضرور کیا کرو کہ اس کے خرید و فروخت کے وقت گواہ کر لیا کرو، شاید کل کو کوئی بات نکل آئے، مثلاً بھائی کہنے لگے کہ مجھ کو دام ہی وصول نہیں ہوئے، یا یہ چیز میں نے فروخت ہی نہیں کی، یا مشتری کہنے لگے کہ میں نے تو واپسی کا اختیار بھی لے لیا تھا، یا ابھی تو مبی پوری میرے پاس نہیں پہنچی، اور جس طرح ہم نے اوپر کاتب اور گواہ کو منع کیا ہے کہ کاتب اور شہادت سے انکار نہ کریں، اسی طرح ہم تم کو بھی تاکید کرتے ہیں کہ تمہاری طرف سے کسی کاتب کو تکلیف نہ دیجیے اور نہ کسی گواہ کو، مثلاً اپنی مصلحت کے لیے ان کی کسی مصلحت میں خلل ڈالا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور خدا تعالیٰ سے ڈرو اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے وہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو احکام مفیدہ کی تعلیم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے ہیں، تو وہ مطیع اور عاصی کو بھی جانتے ہیں اور ہر ایک کو مناسب جزا دیں گے، اور اگر تم دین کا معاملہ کرانے کا وقت کہیں سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے واسطے وہاں کوئی کاتب نہ پاؤ، سو ایسی حالت میں اطمینان کا ذریعہ رہن رکھنے کی چیزیں ہیں جو مدیون کی طرف سے صاحب حق کے قبضے میں دے دی جائیں، اور اگر ایسے وقت میں بھی ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو اور اس لیے رہن کی ضرورت نہ سمجھے، تو جس شخص کا اعتبار کر لیا گیا ہے یعنی مدیون، اس کو چاہیے کہ دوسروں کا حق پورا پورا ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور اس کا حق نہ مرے، اور شہادت کا اخفا مت کرو، اور جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتے ہیں، سو اگر کوئی اخفا کرے گا اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہے، سو وہ سزا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو آ رہا ہے یعنی کہ ویلاگ نمبر 4 وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 4 یعنی قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایات اور متعلقہ احکام۔